نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام الشیخ ولی اللہ الدہلوی الطبقۃ الثانیہ کتب لم تبلغ مبلغ الموطا والصحیحین ولکنھا تتلوھا۔ یہ اس مبحث کا چوتھا باب چل رہا تھا، باب طبقات کتب الحدیث، حدیث کے کتابوں کے طبقات کے بیان میں شاہ صاحب نے چند بنیادی مقدمات قائم کر کے یہ بات واضح کی تھی کہ اس دور میں علم حدیث یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال معلوم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو اس علم حدیث پر کتابیں مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، اس لیے کہ اتنے طویل عرصے کے دوران براہ راست ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا صحیح اسناد کے ساتھ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ پانچویں طبقے میں جن لوگوں نے کتابیں مرتب کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، اقوال، افعال مرتب ہو گئے، اس پر جو کتابیں مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان تک ہمیں رسائی حاصل ہوگی تو ہم علم الشرائع والاحکام معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے بڑی بنیادی بات یہ کہی کہ کتابوں میں دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں صحت کس درجے کی ہے، صحیح کس درجے کی روایات اس میں جمع کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی شہرت کی حالت کیا ہے۔ جمہور اہل علم کن کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ توجہ ہونے سے مراد محض عوام کا رجوع نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علماء اور محققین کا، جنہوں نے ان کتابوں کے الفاظ، ان کے معانی، ان کی تشریحات، ان کے اسناد، ان کے ہر راوی پر بڑی ناقدانہ نظر، نقد و نظر کے ساتھ تمام مراحل سے ان کتابوں کو گزارا ہے۔ یہ مطلب ہے شہرت کا کہ جس میں ادیبوں نے اس کے ادبی پہلو، لغویوں نے اس کے لغوی پہلو، اور فقہاء نے اس کے فقہی پہلو، اور محدثین نے اس کی سند، روایت اور درایت کے پہلو، غرضے کے ہر پہلو سے ان کتابوں کی خدمت ہو چکی ہے، ان پر ہزاروں لاکھوں تشریحات، شروحات آ چکی ہیں۔ تو اس تناظر میں کتابوں کے طبقات ہونے چاہئیں۔ انسانی بس میں کسی بھی روایت کو نقل کرنے میں جو ممکنہ معیارات صحیح یا غیر صحیح کے حوالے سے ہو سکتے تھے، جن کتابوں میں ان کی رعایت رکھی گئی ہے، اس کو ہم صحیح ترین اور یا اعلیٰ طبقے کی کتاب قرار دیں گے۔ اللہ کے کلام کا معاملہ تو اور ہے۔ اللہ کے کلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کلام الہی ہے، قرآن حکیم، اور وہ پورے تواتر کے ساتھ ہر نسل اور طبقے میں ایک ہی طرح سے ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن جو احادیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں انسانی بس میں جتنا کچھ صحت سے متعلق ہم سے ہو سکتا ہے انسانیت کے دائرے میں، تو ممکنہ طور پر مکمل طور پر صحیح کتابیں، اور اسی طرح وہ کتابیں جن میں شہرت پائی جاتی ہے، اسی طرح دو دائرے، دو بنیادی چیزیں، تو وہ کتاب اعلیٰ ترین درجے کی ہوگی۔ ان میں جو شاہ صاحب نے طبقات بیان کیے تھے، تو پہلا طبقہ 3 کتابوں پر مشتمل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا، جس کی تفصیلات پچھلے
ہفتے ہمارے سامنے آئی تھیں کہ امام شافعی سے لے کر امام محمد بن الحسن شیبانی، احناف، شوافع اور مالکی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ تمام فقہا محدثین نے جس کی صحت پر ممکنہ طور پر جو اس کی صحت کے پہلو ہیں اس کو ترجیح دی تھی، اور اس کے بعد صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے۔ ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ کلام الہی کی طرح ان کی حیثیت ہے، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بس میں صحت اور شہرت کے جو بھی ممکنہ معیارات ہو سکتے تھے اس کے حوالے سے یہ تینوں کتابیں اعلیٰ طبقے کی ہیں۔ الا ماشاء اللہ مثلاً بخاری ہی ہے، سوائے امام دارقطنی کے جنہوں نے چند احادیث پر، بخاری کی چند روایات کے اوپر کچھ روات کے حوالے سے بحث کی ہے، لیکن خود امام دارقطنی کے ہاں بھی سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہی ہے۔ تو چند احادیث کے کچھ راویوں پر، اور وہ ناقدانہ نظر تحقیق و تفتیش کے لیے ہے۔ حافظ ابن حجر جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ تو ہم 100% قرآن کی طرح اسے کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو صحت اور شہرت کے اعتبار سے کسی کم تر درجے کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ روایات، یہ پہلے طبقے کی تینوں کتابیں اعلیٰ معیار کی حامل ہیں۔ اس کے بعد یہاں جو آج ہمارے پیش نظر ہے دوسرا طبقہ کتابوں کا، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کتبن، وہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو موطا اور صحیحین کے درجے میں تو صحت اور شہرت کے اعتبار سے نہیں پہنچی، وہ اعلیٰ ترین معیار صحت کا، روایات کی چھان پھٹک کا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اور امام مالک کے پیش نظر ہے، وہ ان کتابوں میں اس اعلیٰ درجے کی صحت تو نہیں ہے، لاکنہا تتلوہا، لیکن اس کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ ان روایات کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ان کتابوں کے بارے میں کہ اگر ان کتابوں میں اگر کوئی کمزور حدیث سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے آئی ہے تو ان ائمہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ بھی کہہ دیا ہے، یا اس میں کہ اگر کوئی سند میں کمزوری ہے تو فلاں راوی ہے جس راوی کے حافظے میں کچھ مسئلہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ضعف کے انتہائی غلط کم ترین درجے پر پائی جاتی ہے، اگر کوئی مسئلہ تھا بھی کسی راوی میں یا کسی لفظ کے نقل کرنے میں تو اس کی نشاندہی کر دی۔ کان مصنفوہا معروفین بالوثوق والعدالہ، ان کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ بااعتماد لوگ ہیں اور عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار پر وہ اترتے ہیں۔ والحفظ والتبحر فی فنون الحدیث، حافظے کے اعتبار سے بھی اور فنون حدیث میں اعلیٰ درجے کا علمی سمندر ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ تمام احادیث پر عبور، ذخیرہ حدیث پر عبور رہا ہے۔ ولم یرضوا فی کتبہم ھذہ بالتساہل فیما اشترطوا علی انفسہم، وہ اپنی کتابوں میں احادیث درج کرنے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور تساہل نہیں برتا، جو انہوں نے احادیث لانے کے لیے اپنے لیے شرائط طے کی ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے تو بہت کڑی شرائط مقرر کی ہیں، لیکن ان حضرات نے اگرچہ اس درجے کی شرائط تو اپنے اوپر نہیں لگائیں جو امام بخاری اور مسلم کے پیش نظر ہے، لیکن جو بھی صحت کی ان کے خیال کے مطابق بنیادی شرائط ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی انہوں نے نہیں برتی۔ فَتَلَقَّاهَا مَن بَعْدَهُم بِالْقُبُولِ، پھر ان کتابوں کو ان کے بعد پوری دنیا میں قبولیت بھی حاصل ہوئی، چنانچہ اعتنا بہا المحدثون،
والفقہاء طبقۃ بعد طبقۃ، ان کتابوں کی طرف محدثین نے بھی پوری پوری توجہ دی ہے۔ ان کتابوں کی تصنیف کے بعد آنے والے تمام محدثین نے ان کتابوں کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ان پر توجہ دینا، یہ ان محدثین کا طریقہ کار رہا ہے۔ اسی طرح فقہاء نے بھی، اور پھر ایک دو یا چار فقیہ یا محدث نہیں بلکہ پورے طبقے کے تمام شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تمام نے ان کتابوں پر پوری توجہ دی ہے۔ اس طرح یہ کتابیں بھی لوگوں میں بڑی مشہور ہوئی ہیں۔ وَتَعَلَّقَ بِهَا الْقَوْمُ شَرْحًا لِغَرِيبِهَا، چنانچہ مسلمان قوم یا محدثین اور فقہاء کی جماعتوں نے ان کتابوں میں جو اجنبی الفاظ آئے ان کی تشریح کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، وَفَحْصًا عَنْ رِجَالِهَا، اور اس میں راویوں میں جو افراد آئے ہیں جن سے یہ روایات مروی ہوئی ہیں ان کے رجال کی پوری تحقیق و تفتیش کی، وَاِسْتِنبَاطًا لِفِقْهِهَا، ان کتابوں میں جو فقہی مسائل ہیں اس سے اخذ و استنباط کا کام بھی فقہاء نے کیا ہے۔ وَعَلَىٰ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، اور ان کتابوں میں جو احادیث ہیں، بِنَاءُ عَامَّةِ الْعُلُوم، و عام لوگوں کے علوم یا عمومی علوم کی بنیاد یہی احادیث ہے۔ علوم نبوت کی بنیاد اسی دوسرے طبقے کی کتابوں میں عام طور پر ہے۔ اس طبقے کی بھی 3 کتابیں ہیں، امام ابو داود کی سنن ابی داود، امام ترمذی کی جامع، اور امام نسائی کی مجتبیٰ النسائی۔ نسائی کے نام سے مشہور ہے لیکن اصل کتاب کا نام ہے مجتبیٰ۔ یہ 3 کتابیں ہیں، سنن ابی داود، جامع ترمذی اور النسائی۔ یہ تینوں بہت اعلیٰ درجے کے امام ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ الْكُتُبُ مَعَ الطَّبْقَةِ الْأُولَىٰ، پہلی 3 کتابیں اور یہ 3 کتابیں ملا کر انہی کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ 6 صحیح ترین کتابیں، صحاح ستہ کا اطلاق ان کتابوں پر ہوتا ہے۔ اور اعتنا بأحادیثها رزین فی تجرید الصحاح، امام رزین نے ان 6 کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی ہے جس کا عنوان کتاب کا ہے تجرید الصحاح۔ یہ 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں، امام ابو الحسن رزین ابن معاویہ العبدری الاندلسی، اندلس کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، التجرید لصحاح ستہ، صحاح ستہ کی تجرید کر کے انہوں نے یہ ایک کتاب مرتب کی ہے۔ اسی طرح ابن الاثیر فی جامع الاصول، امام ابن الاثیر ہیں جن کی تاریخ بھی ہے، تو انہوں نے جامع الاصول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ صحاح ستہ کی یہ 6 کتابیں جمع کر دیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس تیسرے طبقے کی اصل بنیادی کتابیں تو یہ 3 ہیں، لیکن وقاد مسند احمد یکون من جملۃ هذه الطبقہ، قریب ہے کہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے وہ بھی اس طبقے میں شمار کی جائے۔ فإن الامام احمد جعلہ اصلاً، امام احمد نے اپنی کتاب کو بنیاد بنایا تھا کہ یعرف بہ الصحیح من السقیم، کہ وہ بنیادی اصول سامنے آئیں جس سے صحیح اور بیمار حدیث معلوم کی جا سکتی ہے۔ سقیم بیمار کو کہتے ہیں۔ اس لیے امام احمد نے اپنی کتاب کے بارے میں خود یہ فرمایا ہے کہ ما لیس فیہ فلا تقبلوہ، جو اس کتاب کے اندر حدیث نہیں ہے امام مسند احمد میں
اسے کسی صورت میں قبول مت کرو۔ گویا کہ یہ اصولی حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی انہی معیارات کو سامنے رکھا، اگرچہ امام ترمذی، نسائی اور ابو داود یہ بعد کے آدمی ہیں، امام احمد پہلے کے ہیں، لیکن انہوں نے ان تینوں حضرات نے تو وہ معیارات اپنے پیش نظر رکھ کر احادیث اعلیٰ ترین درجے پہ مرتب کی ہیں۔ مسند احمد میں امام احمد نے صحابہ کی ترتیب کے ساتھ ایک صحابی سے جتنی روایات تھیں وہ ایک جگہ جمع کر دی، تو یہ قریب ہے۔ بعض ایسی احادیث اس میں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء نے عام طور پر مسند احمد کو علی الاطلاق صحیح میں شمار نہیں کیا، اس لیے شاہ صاحب نے بھی جملہ استعمال کیا قاعدہ، قریب ہے جی کہ یہ اس کو اس میں شمار کیا جائے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں بہت اچھا طریقہ بیان کیا ہے۔ اصل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس ایک باب میں اس باب سے متعلق جتنی بھی صحیح ترین احادیث تھیں ان میں جو سب سے اصح ترین ہوتی ہے وہ تو اپنی کتاب میں لاتے ہیں، متن عنوان قائم کر کے۔ مثلاً وضو سے متعلق حضور کی جتنی احادیث مروی ہیں اس کا ایک باب قائم کرتے ہیں، اور ایک مرکزی حدیث جو سب سے صحیح ترین ہے وہ اپنے متن میں لاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور کام کرتے ہیں کہ وفی الباب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، کہ اس وضو سے متعلق جو باب ہے اس میں فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے جتنے بھی ہوں 2 4 5 10 20 30 40 جتنے بھی ہیں تمام صحابہ کے نام آگے، کیونکہ اگر تمام کی روایات کو جمع کیا جائے تو وہ تو بہت بڑی کتاب چاہیے اس کے لیے۔ تو امام ترمذی نے یہ کام کیا تھا وفی الباب عن فلان، کہ اس باب میں فلاں 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 صحابی سے بھی اس مسئلے میں حضور سے براہ راست یہ روایت منقول ہے۔ امام ترمذی نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے امت پر ایک بہت بڑا قرض تھا کہ یہ فی الباب میں جو باقی احادیث ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو بھی تو جمع کیا جائے۔ تو وہ زیادہ تر مسند احمد میں ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ترمذی چونکہ فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی ہر باب سے متعلق حضور کی تمام روایات دیکھنا چاہتا ہے تو ترمذی پڑھے، اور اس میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مسند احمد کو مطالعے میں لائے، تو اس سے ایک جامع پورا ذخیرہ حدیث، اور ہر راوی نے روایت کرتے وقت جو لفظ بیان کیے ہیں الفاظ میں جو فرق ہے اس سے جو اس کی قانونی نوعیت سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، تو فقہی مزاج پیدا ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ اس واقعے سے متعلق جو مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی قانونی نوعیت کیا بن سکتی ہے، تو اس سے پورے ذخیرہ حدیث پر نظر پڑتی ہے۔ جب سے امام ترمذی نے یہ کتاب لکھی ہے تو لوگ کہتے تو یہ رہے کہ ضرور یہ کام ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام مقدر کیا ہوا تھا۔ ہمارے استاذ محترم مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ کام میرے ذمے لگایا گیا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود پہلے شروع کیا تھا لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تو مولانا جب فارغ ہوئے تو مولانا کے ذمے لگایا، تو انہوں نے اکثر حصہ ترمذی کا اکثر حصہ جو ہے اس کی وہ تمام وفی الباب کی روایات، اور اس زمانے میں جب کہ ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا، اس زمانے میں ایک ایک کتاب کو دیکھنا، ہزاروں کتابوں میں سے پھر ان روایات کو اخذ کرنا، انہیں مرتب کرنا، حتیٰ کہ امام ترمذی نے اگر کسی راوی کے بارے میں ذکر نہیں بھی کیا اور حدیث موجود ہے تو انہوں نے وہ حدیث بھی لا کر جمع کر دی۔
کشف النقاب فیما یقولہ الترمذی وفی الباب کے نام سے اس کی 8-10 جلدیں چھپ چکی ہیں، باقی چھپ رہی ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور مولانا محمد یوسف بن نوری کی توجہات کے نتیجے میں مولانا حبیب اللہ صاحب نے ایک بڑا جامع کام کیا ہے۔ مولانا سندھی کی بھی خواہش تھی تمہید میں کہ کوئی آدمی اس طرح وفی الباب کی ساری روایات جمع کر دے تو اس سے قانونی اور فقہی نظام، علم الاحکام والشرائع کے بہت سے پہلو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی حاصل ہوگی، اور فقہاء کے استنباطات و استخراجات اور ان کی قانونی بنیادیں سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو دوسرے طبقے کی کتابیں بنیادی طور پر یہ 3 ہیں، انہی کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اور قدیم زمانے سے علماء کے پڑھنے پڑھانے کا انداز اور اسلوب انہی سیاہ ستہ کا رہا ہے۔ باقی کتابیں ویسے مطالعہ کرتے تھے، نصاب میں یہی کتاب ہوتی تھی۔ مشارق الانوار یہاں ہندوستان میں تھی، اس کے بعد پھر مشکات آئی تو وہ بھی سیاہ ستہ ہے، یہ جامع الاصول ہے، یہ بھی سیاہ ستہ پر مشتمل ہے۔ 2 طبقے کی یہ کتابیں ہیں۔ تیسرا طبقہ، طبقۃ الثالثہ، کتب حدیث کا تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسانید ہیں۔ مسند اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک صحابی کی تمام مرویات ایک ہی جگہ پر بیان کی گئی ہیں، جیسا عبداللہ ابن مسعود کی مسند عبداللہ ابن مسعود، مسند ابن عمر، مسند ابن عباس، تو مسند احمد میں ایسے ہی دوسری جو مسانید ہیں ان تمام میں یہی ہے۔ و جوامع، جنہوں نے چاروں شعبوں کے اندر احادیث جمع کی ہیں۔ شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے جوامع کی تعریف بیان کی ہے بخاری کی شرح میں۔ صحیح بخاری کی جو شرح جس میں تراجمِ بخاری پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، وہاں کہا ہے کہ جوامع وہ ہیں جن میں شریعت، طریقت، سیاست اور تفسیر چاروں علوم حضور سے جمع کیے گئے ہیں، انہیں جامع کہا جاتا ہے۔ اس لیے ترمذی کو جامع کہتے ہیں، اور ابو داود کو صرف سنن کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صرف فقہی ترتیب پر چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ ایسے ہی مصنفات، جیسے امام عبد الرزاق کی مصنف عبد الرزاق، علامہ ابن ابی شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، یہ اگرچہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ تیسرے طبقے کی کتابیں یہ امام بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان دونوں کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ وفی زمانہما، عبد الرزاق جو ہے یہ بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، بخاری کے بہت سارے راویوں میں عبد الرزاق بھی ہیں، تو یہ اگرچہ پہلے لکھی گئی ہیں، ان کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں، اور بخاری اور مسلم کے بعد بھی لکھی گئی ہیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کا ڈیٹا جمع کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں شروع میں کہہ دیا کہ ہم نے صحیح غلط کی بحث نہیں کی ہے، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو روایت بھی دنیا بھر میں علاقوں میں موجود ہے، ان تمام روایات کا ہم نے مواد جمع کیا ہے۔ تو مواد جمع امام بخاری اور مسلم سے پہلے انہی کتابوں نے جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئیں، مثلا مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند احمد ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو پورا ڈیٹا گویا کہ جمع کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، معروف بھی ہے، غریب حدیث بھی ہے، شاذ بھی ہے، منکر بھی ہے، غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، ثابت بھی ہے، مقلوب بھی ہے، جس کی سند بالکل صحیح ہے اور وہ جس کی سند کے اندر یا الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوا ہے۔ اب ان کتابوں میں چونکہ مواد جمع کیا گیا تھا، ان حضرات نے اپنی ذمہ داری مواد جمع کرنے کے حوالے سے ہے، تو ڈیٹا جس پر ابھی تحقیق و تفتیش نہ ہوئی ہو اس میں، اور جو تحقیق و تفتیش کے بعد جسے مرتب کیا گیا اس میں ظاہر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو تیسرے طبقے کی جو احادیث ہیں یہ دراصل مواد ہے۔ اسی لیے یہ کتابیں علماء میں اس درجے میں مشہور بھی نہیں ہوئی
کیونکہ وہ ابھی مواد تھا، اور مواد ہمیشہ محققین کے پیش نظر ہوتا ہے، وہ عوام کی نظر نہیں کیا جاتا۔ آپ جو مواد اکٹھا کر رہے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، وہ تو محققین اس کی چھان پھٹک کریں گے، ابھی تو وہ را میٹیریل ہے، اس پر ابھی کام ہونا ہے، تو اس لیے وہ لوگوں میں اس درجے میں مشہور نہیں کیا گیا، وہ صرف محققین کی نظر میں رہا۔ اس لیے ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کی ہر لفظ کی تحقیق و تفتیش کرنا وہ کوئی لازمی اور ضروری بھی نہیں تھا۔ وَإِنْ زَالَ عَنْهَا اسم النَّكَارَةِ الْمُطْلَقَةِ، اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ اس تیسرے طبقے کی کتابوں میں مطلقاً بالکل ہی غلط حدیثیں ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی لغو اور فضول اور موضوع حدیثیں حضور کی طرف منسوب کر کے رکھی گئی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہوا، وَلَمْ يَتَدَاوَلْ مَا تَفَرَّدَتْ بِهِ الْفُقَهَاءُ كَثِيرَ تَدَاوُلٍ، جو روایات ان کتابوں میں آئی ہیں وہ فقہاء کے ہاں بھی زیادہ زیر گردش نہیں رہی، فقہاء نے بھی اس میں زیادہ تر فقہاء نے، اگرچہ کچھ فقہاء نے ان احادیث پر عمل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلَمْ يَفْحَصْ عَنْ صِحَّتِهَا وَسُقْمِهَا، اور نہ ہی ان کتابوں کی صحت اور سقم سے متعلق محدثین نے بہت زیادہ کوئی تحقیق و تفتیش کی ہے۔ وَمِنْهُ، اور ان میں سے بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی لغت کی بھی کسی لغوی نے کسی اجنبی لفظ کی تشریح میں بھی گفتگو اس درجے کی نہیں ہوئی۔ اور ولا فقیہ بمذاہب السلف، اور نہ ہی سلف صالحین کے مذاہب سے متعلق کسی فقیہ نے ادھر توجہ دی اس درجے میں کہ مذاہب سلف بیان کیے ہوں کسی فقیہ نے، اور نہ کسی محدث نے اس کی مشکل جملوں کی وضاحت اور بیان کیا ہے، اور کسی مورخ نے ان کے راویوں پر بھی اس طرح سے بحث نہیں کی جس طرح سے پہلے دو طبقے کی کتابوں پر کی ہے۔ یہاں شاہ صاحب ایک وضاحت بھی کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کتابیں وہ ہیں جن میں اکثر وہ احادیث ہیں جو متأخرین نے اپنی تخریجات کی بنیاد پر اس میں سے لی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیق و تفتیش کا کام بہت بعد کے لوگوں نے کیا ہے، 5ویں 6ٹی 7ویں صدی ہجری میں، اور وہ متاخرین وہ ہیں جو اپنے اپنے مسلک کی تنگنائیوں میں بند ہو کر متعمقین ہیں، انتہا پسند ہیں۔ تو انتہا پسند متاخرین کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر رہا، انہوں نے تو بعد میں بڑی شروحات لکھی ہیں، بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، بڑے رجال پر بحث کی ہے۔ وَإِنَّمَا كَلَامِي فِي الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، میری گفتگو کا ہدف وہ ائمہ ہیں جو علم حدیث میں متقدمین گزرے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم یا ان سے پہلے کے لوگ۔ امام بخاری اور مسلم کا 5واں طبقہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر ان سے ان کے شاگرد، اور ان کے بعد بخاری مسلم۔ تو اس طبقے کے متقدمین کے یعنی پہلے 200 سال میں ان کتابوں پر اس طریقے سے تحقیق و تفتیش نہیں ہوئی جو سیاہ ستہ پر ہوئی ہے۔ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَىٰ اسْتِتَارِهَا، تو جو پہلے 200 سال ہیں اس زمانے میں یہ کتابیں پردہ خفا میں رہی ہیں، ان پر پردے پڑے رہے ہیں، اور ایسے ہی جیسے نظر انداز ہوئی ہیں۔ خمولها علی استتارها و اختفائها و خمولها، گویا کہ بھولی بسری کتابیں تھیں۔ شاہ صاحب نے یہاں 8 حضرات کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اس تیسرے طبقے کی کتابوں میں شامل ہے۔ مسند ابی یعلیٰ، امام ابو یعلیٰ کی مسند، مصنف عبد الرزاق کی مصنف، دنیا میں پہلی دفعہ پوری کتاب ابھی کوئی 30-40-50 سال پہلے چھپی ہے، کوئی 40-50 جلدوں میں ہے مصنف عبد الرزاق، کافی۔ ایسے ہی مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ بھی ابھی 40-50 سال پہلے چھپ کر آئی ہے۔ ایسے ہی مسند عبد بن حمید،
ایسے ہی مسند طیالسی، ایسے ہی امام بیہقی کی 3 کتابیں ہیں بڑی مشہور، اکثر یہ فضائل اعمال میں امام بیہقی ہی کی کتاب احادیث ہیں، تو امام بیہقی کی کتابیں۔ اسی طرح امام طحاوی کی کتابیں، امام طحاوی کی ایک کتاب تو فقہی موازنے اور مقارنے پر مشتمل ہے، معانی الآثار کے نام سے، تو چونکہ وہ بھی اس پر بھی سوائے احناف کے، اور احناف کے بھی ایک خاص محدثین کے طبقے کے، اور کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ کتاب۔ اب امام طحاوی کی کتاب وہ ہے کہ جس کی مکمل شرح آج تک نہیں لکھی گئی، پوری کتاب کی، اس کی تفصیلی شرح پہلی دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر تبلیغی جماعت ثانی، مولانا محمد الیاس دہلوی کے بیٹے، انہوں نے لکھی ہے جی، امانی الاحبار شرح معانی الاثار کے نام سے پہلی دفعہ، اور وہ بھی ابھی درمیان میں تھی کہ مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، 4 جلدوں میں وہ ہے، ابھی مکمل نہیں تھی۔ تو ان کتابوں کی تشریحات یا شروحات پر جو علماء محققین کی طرف سے توجہ ہونی چاہیے تھی وہ اس درجے میں نہیں ہے۔ اسی طرح امام طبرانی کی کتاب ہے، طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، اور امام طبرانی کی صغیر۔ انہوں نے ایک لمبی کتاب لکھی تھی، وہ کوئی 80-100 جلدوں میں تھی، پھر انہوں نے درمیانی ایک لکھی، اس کی کچھ تلخیص کر کے، ہاں جی، وہ کوئی 30-40 جلدوں میں تھی۔ انہوں نے کہا یہ بھی بڑی لمبی ہے، کون پڑھے گا، انہوں نے اور چھوٹی لکھی، طبرانی صغیر اسے کہتے ہیں، مختصر۔ تو یہ امام طبرانی کی تینوں کتابیں جو ہیں وہ اسی تیسرے طبقے میں ہیں۔ تو یہ 8 آدمی ہیں جن کی کتابوں کا شاہ صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَكَانَ قَصْدُهُمْ، ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا، ان ائمہ کا، کہ جمع ما وجدوہ، جو بھی کچھ روایات اس زمانے میں موجود تھیں ان تمام کو کیا ہے، بس جمع کر دیا جائے۔ ان کا کبھی مقصد یہ نہیں تھا کہ لا تلخیصہ و تہذیبہ و تقریبہ من العمل، کہ وہ اس کی تلخیص کریں، اس کو مہذب بنائیں، یعنی اس کے راویوں پر بحث کر کے صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرنے کا کام کریں، اور عملی طور پر عمل کرنے کے لیے اس کی ترتیب بنائیں۔ تو ایسا ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں۔ یہ خود ائمہ تو عادل ہیں، ثقات ہیں، لیکن انہوں نے جو معیارات اپنے لیے طے کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے مواد جمع کیا ہے۔ اب چونکہ یہاں طحاوی شریف کا ذکر بھی شاہ صاحب نے کر دیا تو حنفیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بیہقی، امام شافعی کے لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ بیہقی پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ امام شافعی کے لوگوں کو یہ شاہ صاحب پر اعتراض ہے کہ بیہقی کو اس کو تیسرے درجے میں لا کر ڈال دیا۔ تو یہ فضول لغو اعتراضات ہیں، محض ایک خاص قسم کے مسلکی تعصب کی بنیاد پر ہے۔ حقائق جو علم حدیث سے متعلق ہیں وہ وہی ہیں جو شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، ہاں جی، مولانا سندھی نے سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ صاحب کے اس نقطۂ نظر کو واضح کیا، پھر امام حضرت سندھی کے بعد ہمارے استاذ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے اپنے مقدمات میں اس پر بحث کی، تو مقابلے پر وہ دوسرے ایک استاذ ہی تھے ہمارے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، ہاں جی، ان کو چونکہ فقہ حنفی سے بڑا لگاؤ تھا، تو پھر ان کی اور ان کی بڑی بحثیں آپس میں کتابوں میں چلی جی۔ وہ طحاوی کو اعلیٰ ترین درجے پہ، بلکہ چونکہ شاہ صاحب نے یہاں ابن ماجہ کو بھی شمار نہیں کیا یہاں سیاہ ستہ میں، اور حنفیوں کے ہاں جو آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے، سیاہ ستہ میں اسے شامل کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ابن ماجہ اور علم حدیث کے نام سے، جس میں شاہ صاحب کے اس نقطۂ نظر کو رد کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ ادھر ادھر کے متاخرین کی روایات اور ان کی بنیاد پر وہ ساری گفتگو کی، اور شاہ صاحب نے ایک جملے میں اسے اڑا دیا ہے کہ بعد کے متاخرین متعمقین میرے پیش نظر نہیں ہیں، انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں، بات یہ کہ بخاری اور اس کے درجے کے یا اس زمانے کے جو 200-250 سال ہیں ان میں ان کتابوں پر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں تو وہ بتاؤ۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کتب، ایسی کتابیں ہیں کہ قصد مصنفوہا،
بعد قرون متطاولۃ، بہت لمبے عرصے 400-500 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے اس کتاب احادیث کو جمع کیا ہے، اور جمع کیا ہے انہوں نے ان حدیثوں کو جو پہلے 2 طبقے کے ائمہ نے نہیں قبول کی، جن روایات کو۔ اب امام بخاری نے کوئی 4-5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 4000 حدیثیں بخاری میں لائے ہیں۔ امام مسلم کا بھی تقریباً یہی حال ہے، ابو داود اور ترمذی وغیرہ کا بھی یہی حال ہے، چند ہزار حدیثیں ہیں ان سیاہ ستہ کی کتابوں میں۔ تو اب جن باتوں کو ان محققین اور ناقدین نے اس زمانے میں ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، تو بعد والوں نے یہ کام کیا، بہت بعد والوں نے، کہ ان تمام کو جمع کر کے کتابیں لکھ دیں۔ تمام وہ حدیثیں جو پہلے 2 طبقے میں نہیں تھیں، ان لوگوں نے، چوتھے طبقے کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسے جمع کر دیا۔ وہ کون سی حدیثیں تھیں؟ کانت فی المجامع والمسانید المختفیہ فنوہوا بامرہا، پہلے زمانے میں جو مجموعے جمع کیے گئے تھے جی، اور جو مسانید تھی لیکن مخفی تھی، بخاری اور مسلم کی نظر سے ضرور گزری لیکن انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے ان چھپے ہوئی جو مسانید ہیں یا مجموعے ہیں ان میں سے وہ حدیثیں اٹھائی اور پھر اس پر بڑی عظمت شان کے ساتھ انہیں ان کو بیان کر کے اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 3، او کانت علی السنۃ ما لم یکتب حدیثہ المحدثون، یا وہ حدیثیں ایسی تھیں کہ جو محدثین انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے نہیں بیان کی، بلکہ مورخین نے بیان کی ہیں، کیونکہ جب آپ چھان پھٹک کریں گے تو جو محدثین کے معیارات ہیں وہ بڑے کڑے تھے، اور مورخین جنہوں نے تاریخ لکھنی ہے تو تاریخی واقعات کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، تو وہ تاریخی واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں۔ کا کثیر من الوعاظ المتشدقین و اہل الہوى والضعفاء، جیسے اس زمانے کے جو واعظین ہیں۔ اب واعظ کو تو ایک نئی بات چاہیے ہے، وہ ایسا کوئی پھڑکتا ہوا جملہ یا قصہ سنائے کہ جس سے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ واعظ کو اپنے خطاب سے غرض ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی سند کیسی ہے، اس روایت کا معیار کیا ہے، تحقیق کے نقطہ نظر سے یہ کس معیار پر اتری ہے، یہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ واعظین کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے شاہ صاحب نے، المتشدقین۔ متشدقین وہ ہوتے ہیں، شدق کہتے ہیں یہ جبڑے کو، ایک یہ اور ایک اوپر والا، جو جبڑے کو جبڑے پر مار کر تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، پھٹے توڑ تقریر کرتے ہیں، اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وعاظ المتشدقین۔ زبان ان کی بڑی چلتی ہے، جبڑے پہ جبڑا لگتا ہے جی۔ تو ایسے متشدقین واعظوں نے وہ روایات بیان کی تھی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی سنی سنائی باتیں جن کی کوئی سند اور کوئی بنیاد نہیں ہے اس کو اپنے واعظ میں چٹخارے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے واعظوں اور ایسے ہی اہل الہویٰ، خواہش پرست لوگوں نے اپنی خواہشات کو حدیث بنا کر پیش کر دیا، یا کمزور اور ضعیف لوگ تھے جن کے اپنے کوئی معیارات نہیں تھے، ان کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا چوتھے درجے کے طبقے کے لوگوں نے۔ یا یہ کہ اب یہ دونوں چیزیں وہ تھی جو حضور کی طرف منسوب کر دیں، اور تیسری حالت یہ تھی کہ صحابہ اور تابعین کے آثار تھے۔ کسی صحابی کا کوئی جملہ تھا، ظاہر صحابہ بھی فقہا ہیں، محققین ہیں، ان کے بھی تجربات اور مشاہدات سے انہوں نے کوئی بات نقل کی، یا کسی تابعی نے نقل کی، یا بنی اسرائیل کی کوئی خبر تھی اسرائیلیات میں سے، یا من کلام الحکماء والوعاظ، حکیم لوگوں کے، تجربے کار لوگوں کے کچھ جملے جو ضرب المثل ہوتے ہیں یا زندگی بھر کا نچوڑ ہوتے ہیں، ان کی بات تھی، یا واعظوں کا کوئی جملہ تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا ان کتابوں نے والوں نے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ملا دیا۔ خلطہ الرواۃ،
راویوں نے اسے مکس کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ غلطی سے کر دیا، یعنی کسی راوی میں دماغی کمزوری پیدا ہوئی، اور اس کمزوری کی وجہ سے بات تو کسی حکیم کی تھی، بات تو کیا ہے کسی واعظ کی تھی، جوڑ دیا اس کو کیا، یا بات کسی صحابی کی تھی، جوڑ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہون، یا بعض لوگوں نے جان بوجھ کر بھی یہ حرکت کی، کیونکہ آپ کسی حکیم کا قول نقل کریں گے تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا، اور جب آپ اسے حضور کی طرف منسوب کریں گے تو پھر کیا ہے اس کا وزن ہو جائے گا، تو جان بوجھ کر یا غلطی سے انہوں نے وہاں جوڑنے کا کام کیا، تو وہ ساری حدیثیں جمع کر دی۔ او کانت من محتملات القرآن والحدیث الصحیح، یا وہ قرآن میں اس کے معنی کے اعتبار سے چند احتمال، چند مفاہیم ہو سکتے تھے کہ قرآن کے کسی جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یا کسی حدیث کے مطلب سمجھنے کے کئی احتمالات ہو سکتے تھے، تو لوگوں نے رووہا بالمعنی قوم صالحون، نیک صوفی قسم کے لوگوں نے انہیں روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ بات بڑی اچھی ہے تو ضرور حضور نے ہی کہی ہوگی، تو حضور کی طرف منسوب کر کے اسے حدیث نبوی بنا دیا۔ انہوں نے روایات کے اندر جو اس کی گہری باتیں ہیں ان کا ادراک نہیں کیا، اور نہ ان معانی کا ادراک کیا جو احادیث مرفوعہ میں ہیں۔ بس نیکی کی بنیاد پر کوئی صوفی صاحب تھے، کوئی اللہ لوگ آدمی تھا، اس نے کہا کہ چلو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو حضور تک پہنچا دینا چاہیے۔ ہاں جی، جو اصول بیان کیے ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ اذا دخل فی الاسناد صوفی فاغسل یدیک منہ، اگر کسی سند میں کوئی صوفی داخل ہو جائے تو اس سند کو اٹھا کر پھینک دو، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہے۔ نیک آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ حدیث کی سند کی پرکھ کرے، جی، تو وہ بیچارہ اپنی نیکی کی بنیاد پر جیسا خود نیک ہوتا ہے وہ باقی راویوں کو بھی کیا ہے نیک سمجھ لیتا ہے، حالانکہ فقیہ ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے خود نیک ہے دوسروں کو نیک سمجھیں، تو محدثین نے اس کے لیے بڑے کڑے معیارات بیان کیے ہیں کہ ایسا نیک صوفی آدمی آ جائے اندر سند کے تو وہ سند سمجھ لو کمزور ہوگی، بس اٹھاؤ ایک طرف پھینکو۔ یا پانچویں اس طرح کی وہ باتیں تھیں کہ کانت معانی مفہومہ من اشارات الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے اشارات سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ اشارات کیا ہیں؟ یہ اگلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ کسی کلام سے مطلب اخذ کرنے کے 10 طریقے ہیں، ان میں ایک اشارۃ النص بھی ہے، اور انہوں نے اس کو مستقل حدیث بنا دیا عمدن، جان بوجھ کر، کہ کیونکہ اگر ہم اشارۃ النص قرآن کی یا کسی حدیث کی اشارے کے طور پر بات کریں گے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ فقہاء اس کو مکمل طور پر قبول کریں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کی حدیث ہے، تو حدیث بنا کر پیش کر دی۔ یا اسی طریقے سے چند مختلف احادیث کے مختلف ٹکڑے تھے، تو کسی نے ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک حدیث بنا دیا مصنوعی طور پر، اگرچہ وہ ہر ٹکڑا اپنی اپنی جگہ پر کیا تھا، صحیح تھا، لیکن وہ 2-3 حدیثیں تھیں، ان کو جمع کر کے ایک جگہ بنا دیا۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر ہاں جی نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، وہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، عام طور پر خطبہ پڑھنے والے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دیتے ہیں کہ النکاح من سنتی، ہاں جی نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت پر عمل نہ کرے وہ لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ النکاح من سنتی یہ الگ جملہ ہے، ایک اور جگہ پر بیان کیا ہے، اور یہ جو جس نے جی میری سنت چھوڑ دی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ ایک دوسری جگہ پر ایک اور سنت بیان کی تھی حضور نے، وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے صحیح خطبہ پڑھنے والے کو الگ الگ قال علیہ السلام فی مقام آخر کہے، یا قال علیہ السلام حضور نے دوسری جگہ پر یہ بات فرمائی کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح کی سنت کے بارے میں یہ جملہ حضور کا براہ راست نہیں ہے،
تو یہ ایک محقق جو حدیث جانتا ہے وہ تو اس بات کا لحاظ رکھے گا، ورنہ جاہل لوگ اس پوری کو ایک حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح کی احادیث کے سلسلے میں یہاں بھی 9 کے قریب جو مصنفین ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن حبان کی کتاب الضعفاء، جی ابن حبان کی ایک مسند ہے، مسند ابن حبان، وہ الگ کتاب ہے، وہ مسانید میں شامل ہے تیسرے طبقے میں، اور ایک ابن حبان نے کتاب لکھی ہے کتاب الضعفاء، نام ہی اس کا کتاب الضعفاء ہے، یعنی ضعیف حدیثیں یا ضعیف راویوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو ان کی یہ کتاب چوتھے درجے میں ہے۔ ایسے ابن عدی کی کامل ہے، ایسے ہی خطیب بغدادی کی کتابیں، مشہور آدمی ہے خطیب بغدادی 5ویں 6 صدی ہجری کا۔ ابو نعیم اصفہانی، ان کی عام طور پر حلیۃ الاولیاء، صوفیاء کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ دراصل اسی کتاب سے ہیں، اور فضائل اعمال کی بھی اکثر حدیثیں اسی ابو نعیم سے ہیں۔ تو یہ حدیثیں جی چوتھے طبقے کی۔ ایسے ہی جوزجانی ہیں، جی ایسے ہی ابن عساکر، اکثر حوالے ابن عساکر کے ہوتے ہیں، ابن نجار ہیں، دیلمی ہیں، مسند خوارزمی ہے، یہ بھی قریب اسی درجے کی ہے، یکون من حاذی طبقہ، اگرچہ کچھ لوگوں نے مسند خوارزمی کو تیسرے طبقے میں شامل کیا ہے، بہرحال دونوں کے درمیان میں ہے مسند خوارزمی۔ تو یہ کتابیں جو ہیں 9 کے قریب، یہ چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَصْلَحُ هَذِهِ الطَّبْقَةِ، اس طبقے کی سب سے صحیح ترین کتاب وہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہو اور اس میں احتمال ہو کہ شاید یہ صحیح ہو، اور وَأَسْوَأُهَا، اور سب سے بدترین حدیث وہ ہے جو بالکل گھڑنتو ہو، موضوع سے کہتے ہیں، وضع کی ہوئی، یعنی گھڑی ہوئی حدیث، اپنی طرف سے حدیث وضع کی ہے، او مقلوباً، یا اتنی بدلی ہوئی ہو کہ اس کے اندر انتہائی اجنبیت ہو، یعنی حضور سے اس قسم کا جملہ مروی ہونا بہت ہی کیا ہے، مشکل۔ وہذہ طبقۃ، یہی وہ طبقہ ہے چوتھا کہ جو مادہ بنا ہے ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کا۔ علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب الموضوعات، اس میں سب موضوع حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں کہ گھڑی ہوئی حدیثیں کون کون سی ہیں۔ مثلاً یہ جو علم حاصل کرو خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے، یہ کتاب الموضوعات کی حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں بڑا فخر سے یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اور پھر اگر حوالہ پوچھو تو بعض ظریف لوگ کہتے ہیں کتاب الموضوعات میں ہے۔ کتاب الموضوعات تو وہ کتاب ہے جس میں گھڑنتو حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں، تو اب گھڑنتو حدیث کا کیا تعلق ہے؟ اس زمانے میں چین میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، سر سید نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بیان کی اور وہاں سے زبان زد عام و خاص بن گئی۔ تو کتاب الموضوعات ہے ابن جوزی کی، وہ اسی چوتھے طبقے کی کتابوں سے ہی انہوں نے موضوع حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ ایک 5واں طبقہ بھی ہے، اور 5واں طبقہ وہ ہے کہ وہ کتابیں جو فقہاء، صوفیاء اور مورخین وغیرہ کی زبانوں پہ مشہور ہیں۔ فقہاء سے مراد متأخرین، شافعی ہوں، حنفی ہوں، انہوں نے بھی اپنے مطلب کی بڑی بڑی حدیثیں جو ہے نا وہ مشہور کی ہوئی ہیں، یا صوفیاء کی جتنی کتابیں ہیں، اور ایسے یا مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ اسلام یا تاریخ آدم سے لے کر اب تک، تو وہ تاریخیں جتنے بھی لکھی گئی ہیں ان میں یہ 5واں طبقے کے لوگ ہیں۔ لیس لہ اصل فی ہذہ الطبقات الاربع، ان 4 طبقے کی جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے۔ تو وہ فقہاء، صوفیاء اور مورخین کی وہ مشہور احادیث جو ان کی زبانوں پر مشہور ہیں، لیکن پہلے 4 طبقے میں کسی درجے میں بھی وہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے،
ایک یہ کہ کسی کتاب میں جو پہلے 4 طبقے گزرے ان میں کوئی اس اصل موجود تھی، پھر اس کی کچھ تفصیلات ہیں کسی تاریخی واقعے کی، مثلاً غزوہ احد کے حوالے سے حدیث پہلے طبقوں میں روایات موجود تھی اور آگے پھر مورخین نے اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ نمبر 2، اس 5ویں طبقے میں وہ بھی ہیں ما دسہ الماجن فی دینہ العالم بلسانہ، وہ روایات جن کو ماجن، مفتی ماجن یا مورخ ماجن، ماجن کہتے ہیں مجنون سے ہے، گویا کہ ایسا جس کو کوئی خبر نہیں ہے، ایسے مذاق کرنے والا فضول لغو آدمی، اس نے ان روایات کو دین میں داخل کیا ہے، مشہور کیا ہے اس کو۔ دس کہتے ہیں کسی صحیح اور غلط کو آپس میں مکس کر دینا، تو انہوں نے اس کے اندر کیا ہے داخل کیا ہے مذاق کرنے والا، دین سے مذاق کرنے والے کو مفتی ماجن کہتے ہیں۔ العالم بلسانہ، اور وہ آدمی ایسا تھا جو دین کی زبان میں بات کر رہا ہے، یعنی ایک ہے کہ کسی تاریخی تجربے کو بیان کرے یا کسی تاریخی واقعے کو تاریخ کے طور پر بیان کرے، لیکن اس واقعے کو دین بنا کر بیان کرنا یہ خرابی کی بات ہے، کیونکہ علم الشرائع والاحکام اس طرح کی چیزوں سے نہیں نکلتے۔ علم الشرائع والاحکام جو امت پر قانونی طور پر نافذ ہونے ہیں وہ پہلے 2 طبقے ہی کی حدیثیں ہیں، صحاح 6 جنہیں کہا جاتا ہے۔ باقی کا درجہ وہ علم الشرائع والاحکام کا، ہاں ان کتابوں میں اگر کوئی مصلحت بیان کی گئی ہے، علم المصالح والمفاسد سے متعلق کوئی بات تاریخی واقعے کے طور پر بیان کی گئی تو وہ ایک تاریخی بات ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافذ العمل دین کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب شاہ صاحب کا یہ باب پڑھتے ہیں نا تو حنفیوں کو تو خاص طور پر اور شافعیوں کو بھی، جتنے بھی فقہی مذاہب والے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بات اصل میں کیا ہے، شاہ صاحب نے پہلے باب کے ساتھ جوڑ کر اس کو پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ علم الشرائع والحدود وہ ہے جس کا مرکز و منبع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، نبی ان کے نمائندے بن کر بیان کرتے ہیں۔ حلال و حرام نبی کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی محدث، کوئی فقیہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ تو علم الشرائع والحدود آپ لگا رہے ہیں، انسانوں پر ایک کڑا قانونی ضابطہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سند مضبوط ہونا ضروری ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے۔ اور اگر بعد کی بات ہے تو بعد کے لوگوں کی بات تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک مصلحت ہے یا ایک مفسدہ ہے، وہ کسی فقیہ نے بیان کیا، کسی تابعی نے بیان کیا، یا ہو سکتا ہے کسی صحابی نے بیان کیا ہو، تو وہ ایک صحابی کی رائے ہو سکتی ہے، ہم اس رائے کا اس حوالے سے احترام، یا ایک صوفی نے اپنی کوئی واردات بیان کی ہے، وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ بات تمام کے ہاں متفق علیہ ہے کہ خواب، کسی کا خواب کسی دوسرے پر حجت نہیں ہو سکتا، جی وہ صرف اگر کوئی اس کی کوئی حیثیت ہے بھی تو وہ اس کے اپنے لیے تو ہو سکتی ہے، باقی کسی کے اوپر وہ قانونی طور پر اسے مسلط نہیں کر سکتا کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا ہے تو اب سارے کے سارے لوگ اس خواب کے پابند ہیں، جی کیونکہ حلال و حرام، شرائع اور حدود وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے، اور یہ صحاح 6 کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ احتمالات ہیں، وہ مصالح ہو سکتی ہیں، مفاسد ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو حنفی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ حنفی کر لیں، شافعیہ کرنا چاہتے ہیں شافعی کر لیں، وہ مالکی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، حنبلی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، یا آج کے سلفی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ وہ بالجبر کسی پر قانون کے طور پر یا دین کے طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑے بنیادی پوائنٹ ہے، جو سمجھ لیا جائے تو بات
شاہ صاحب کی پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر اپنے مظہومہ کو دین بنا کر ساری دنیا پر مسلط کرنا ہے تو یہ بات تو امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہی، نہ امام شافعی نے کہی، نہ امام مالک نے کہی۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پر پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں اپنے ساتھ شاگردوں کو سب کو کہہ دیا کہ یہاں نماز پڑھیں گے تو یہاں رفع دین نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ رفع دین نماز میں نہیں کرتے، تو یہ احترام ہے۔ اگر وہ امام شافعی اس کو دین کا فریضہ سمجھتے تو کیا فریضہ چھوڑا جا سکتا ہے کسی امام کی وجہ سے؟ جی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک طریقے کا زیادہ سے زیادہ یا ایک مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات ہو سکتی ہے، وہ علم الشرائع والحدود کی بنیاد پر دین کا فریضہ نہیں ہو سکتا۔ دین کا فریضہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام لوگوں کے اجماع سے ہو۔ اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے جو طبقات سے پہلے بحث کی تھی احادیث سے متعلق، وہ وہی تھی، اور اس میں بھی متواتر حدیثیں، یعنی صحاح ستہ کی بھی ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی، صحاح ستہ میں بھی جو متواتر حدیثیں ہیں جی ان کی بات ہے، وہ قطعی الدلالت قطعی الثبوت ہے، کیونکہ قطعی الدلالت قطعی الثبوت سے ہی نتیجہ نکلتا۔ اور یہ بات فقہائے احناف نے بھی متعین کی ہے کہ قرآن حکیم قطعی الثبوت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ہر حکم اپنے مطلب اور معنی پر قطعی الدلالت بھی ہو۔ اب ایک ہی آیت ہے، امام شافعی اس سے ایک مطلب لے رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک مطلب لے رہے ہیں، تو قطعی الدلالت تو نہ ہوا نا، دلالت اس کی قطعی نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ فریضے کے طور پر لا رہے ہیں اس کے لیے تمام فقہا کے یہاں دو بنیادی شرطیں ہیں، قطعی الدلالت بھی ہو، یعنی وہ لفظ اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہو، اور اس تمام کی وضاحت اگلے باب میں شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی ان صحاح ستہ سے بھی علوم کو اخذ کرنے کے 10 طور طریقے اگلے باب میں شاہ صاحب نے اس لیے متعین کیے۔ یہ نہیں کہ اب صحاح ستہ میں ایک حدیث آ گئی تو اب بس شریعت بن گئی۔ شریعت یا قانون یا سسٹم بنانے کے لیے، دین کا نظام بننے کے لیے اس کا بھی جانچ پرکھ کا معاملہ ہے۔ اب کسی مذاقیہ قسم کے مفتی اور عالم نے اس کو دین میں داخل کر دیا، اور کیا کیا پھر اس نے سند بڑی مضبوط لے آئے، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، ہاں جی راوی ایسے چھانٹ چھانٹ کر لایا کہ جن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کے مثلاً راوی ہیں لا يمكن الجرح فیہ، یا کلام بلیغ، یا بہت ہی عمدہ بلاغت والا کلام تھا، یہ بہت بعید تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے نہ نکلا ہو، تو اس کو حدیث بنا کر پیش کر دیا انہوں نے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو 5واں طبقہ ہے اسی نے اسلام میں بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ فَأَثَارَ فِي الْإِسْلَامِ مُصِیبَةً عَظِیمَةً، اس نے بڑی عظیم مصیبت اسلام میں بھڑکائی ہے کہ تاریخی روایات کو حدیث بنا کر، ہاں جی مسئلے گھڑ کر اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں پر تشدد کیا، لوگوں پر کیا ہے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں محدثین میں سے جو بڑے بڑے جہابذہ، بڑے اونچے اعلیٰ درجے کے محققین ہیں، جہبذ کی جمع ہے، جہبذ وہ اس ناقد کو کہتے ہیں جو بہت ہی باخبر بھی ہو اور معاملات کی گہرائی کو سمجھتا ہو، اس کو جہبذ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جہبذ ہے جس کی جمع جہابذہ ہے اہل حدیث میں سے، انہوں نے اس طرح کی روایات کو محمول کیا ہے کہ ان کے مطابعات اور شواہد لا کر ان پر جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو پھاڑا اور اس کو ننگا کر کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ حدیث جعلی ہے، اس حدیث کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ تمام طبقے 5 بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب ان 5 پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ امت طبقۃ الاولی والثانیہ، پہلا اور دوسرا طبقہ جو کتابوں کا ہے یعنی صحاح ستہ کا، ان دونوں طبقوں پر تو محدثین کا مکمل اعتماد ہے، اور حول حماہا مرتعہم و مسرحہم،
محدثین کی چراگاہ صبح اور شام کی ان دو طبقے کی کتابوں کے گرد گر رہی ہے۔ مرتا کہتے ہیں چراگاہ کو، یعنی اپنے علوم، اپنی فقہ، اپنی تفقہ، اس کی روایات، اس کی تمام چیزوں کو ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ جہاں تک تیسرے طبقے کا تعلق ہے، اما الثالثہ فلا یباشرها للعمل والقول به الا النحاریر الجہابذہ الذین یحفظون اسماء الرجال وعلل الحدیث۔ تیسرا طبقہ چونکہ مواد جمع ہوا ہوا ہے تو اس مواد میں سے صرف اس پر عمل کرنے کی اجازت ان محققین، محدثین اور فقہاء کو ہے جو اسماء الرجال بھی جانتے ہوں اور احادیث میں جو کمزوریاں اور علل وغیرہ ہیں ان کو بھی جانتے ہوں۔ ہاں، تیسرے طبقے کی کتابوں میں سے پہلے دو طبقے کی جو روایات ہیں ان کے متابعات اور شواہد لیے جا سکتے ہیں جی، اور یہ کام بھی صرف محققین کریں تو تب تو کیا ہے، درست ہوگا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کام کی مقدار رکھی ہے، تو انہوں نے یہ مقدار اس قدر کام کیا کہ انہوں نے پورا ڈیٹا جمع کر دیا۔ اور چوتھا طبقہ، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چوتھے طبقے کی کتابیں وہ ہیں کہ جن میں مشغول ہونا، ان سے اخذ و استنباط کرنا، یہ متاخرین کی تعمقات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، متاخرین کی انتہا پسندیوں میں سے ایک انتہا پسندی ہے کہ چوتھے طبقے میں سے بھی کچھ چیزوں کو لیا جائے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِنْ شِئْتَ الْحَقَّ، اگر تو حق بات مجھ سے سننا چاہتا ہے ذرا توجہ سے سن لے کہ فطوائف المبتدعین، جتنے بھی دین میں نئی باتیں گھڑنے والی جماعتیں ہیں، خاص طور پر من الرافضہ، رافضی شیعہ، اور والمعتزلہ، معتزلیہ جو عقائد کے باب میں بالکل ہی غلط ہوئے وغیرہ وغیرہ، یتمکنون بادنی عنایۃ ان یلخصوا منہا شواہد مذہبہم، یہ چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے ہی اپنے مذہب کے دلائل لے کر آتے ہیں۔ ان کی اکثر حدیثیں شیعوں کی بھی اور معتزلی وہ ہیں جو حضرت علی سے جدا ہو کر، جن کو خارجی بھی کہا جاتا ہے، وہ الگ ہوئے تھے اور حضرت علی پر فتویٰ لگایا تھا، حضرت امیر پر، حضرت امیر معاویہ پر، عمرو بن العاص پر حملہ بھی کیا، اور ان تینوں کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دینے والے لوگ ہیں، یہ معتزلی کہلاتے ہیں۔ تو ان معتزلیوں کے جتنے بھی، اور شیعوں رافضیوں کی، اور رافضہ ان شیعوں کو کہتے ہیں جو امام زید ابن علی، حضرت امام حسین کے پوتے، ہاں جی، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زید جو ائمہ اہل بیت کے امام تھے جن سے زیدی شیعہ مشہور ہیں، تو امام زید سے یہ الگ ہوئے تھے اور انہوں نے امام زید پر کفر کا فتویٰ لگا کر الگ ہوئے تھے، اس لیے ان کو سب سے پہلے رافضہ کا لفظ بھی امام زید نے استعمال کیا تھا۔ تو امام زید سے جو الگ ہونے والے رافضہ، یہ رافضی، تو رافضی ہوں جو حضرت علی کو نبوت کے درجے پر پہنچانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اکثر دلائل اس چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے ہیں۔ اس لیے یہ شیعوں کی کتابیں جتنی بھی ہیں، نہج البلاغہ ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو، یہ چوتھے پانچویں درجے کی کتابیں ہیں، یہ تیسرے طبقے میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بعد میں آ کر ان لوگوں نے مرتب کی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کی کچھ شواہد یہاں سے جمع کیے ہیں۔ فل انتصار بہا، چوتھے طبقے کی کتابوں سے مدد لینا، غیر صحیح فی معارک العلماء بالحدیث، جو حدیث کے سچے محقق عالم ہیں ان کے معرکوں میں اس سے مدد لینا صحیح نہیں ہے۔ پہلے دو طبقے ہی ہیں جو بنیاد ہیں کتابوں کے، اور تیسرے طبقے میں سے صرف محققین کو استفادے کی اجازت ہے، اور وہ بھی پہلے طبقے کی حدیثوں کے شواہد اور متابعات۔ شاہد کی میں نے بتلایا تھا کہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی اور راوی سے کوئی روایت آئی ہو وہ گواہ ہے، اور متابع جو نچلے تابعین یا تبع تابعین میں جو سندیں پھیل جاتی ہیں تو وہ متابعات لا سکتے ہیں بس، اور اس کی اجازت بھی صرف محققین کو ہے، عام آدمیوں کو اس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اور ویسے بھی یہ کتابیں محققین ہی کے تناظر میں مواد جمع کرنے سے متعلق ہیں۔ چوتھے طبقے کی کتابیں اکثر بدعتی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، دین میں نئی باتیں گھڑنے والے۔ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دین کا قانونی نظام ہے
جو حضور نے بیان نہیں فرمایا اس میں سے کیا ہے نئی چیز داخل کر کے اس کو دین کہنا۔ دیکھو بڑا فرق ہے، ایک ہے رسم کے طور پر، رسم خاندان ہے، رسم برادری کی ہے، قوم کی ہے، تو اس کو رسم سمجھ کر کرنا یہ الگ بات ہے، یہ روایت یا تہذیب کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو دین سمجھ کر کرنا کہ حضور نے فرمایا ہے دین کا حصہ ہے۔ عید کے دن گلے ملنا اگر رسم عام خاندانی بنیاد پر ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو گلے ملنے کو دین سمجھنا کہ جو نہ ملے وہ کیا ہے مجرم ہے، اس نے دین کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو کسی چیز کو دین سمجھ کر اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کو کوئی آدمی دین سمجھ کر کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر حضور کے عشق میں کوئی آدمی وقفہ دے کر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی وہ اذان کا حصہ نہیں سمجھتا، وہ بطور برکت اور تبرک کے حضور سے اپنے عشق کا مظاہرہ کرنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن متصل نہیں وقفہ دے کر، تو ٹھیک ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اس کے اوپر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا یہ دوسرے درجے کی انتہا ہے۔ تو اس لیے بدعت وہ چیز ہے جو دین میں نہیں تھی اور وہ دین میں داخل کر دی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں ایسی چیز نہیں تھی اور کسی نے ایسے دین میں شامل کر دیا تو یہی بدعت ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ طبقات کتب حدیث متعین کر کے شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ جو بنیادی مواد ہے علم الشرائع والحدود کا وہ یہ ہے۔ اب اس مواد سے اور قرآن و سنت سے الفاظ جو حضور کی زبان مبارک سے بطور حدیث کے نکلے یا قرآن کی صورت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، اس سے مطلب اور مفہوم کیسے اخذ کریں گے، اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، یہ علم بھی شاہ صاحب اگلے باب میں کہتے ہیں۔ یہاں تو شاہ صاحب نے بات نہیں بیان کی، یہ بحث وہاں کی ہے، الفوز الکبیر میں اس کا خلاصہ یہاں پر لائے ہیں۔ تو وہاں شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا ہے اور ایک مجھے خاص علم دیا ہے کہ اخذ و استنباط کرنے کے ممکنہ طریقے کتنے ہو سکتے ہیں۔ اس کا تعلق کتاب اللہ ہی سے نہیں، صرف حدیث ہی سے نہیں، انسانوں کی گفتگو سے بھی ہے۔ جب بھی کوئی لفظ کوئی انسان بولتا ہے تو اس کا مطلب سمجھنے کے ممکنہ طریقے 10 ہیں۔ تو شاہ صاحب نے ان 10 طریقوں کی آگے اگلے باب میں وضاحت کی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے اسے۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی علی اجمعین۔